الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے علماء کے حکم سے مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں عقیدہ ختم نبوت پر
چند باتیں عرض کرتے ہیں، اور جو بقایا جمعے ہوتے ہیں وہ اللہ توفیق دیتے ہیں تو قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق دہراتے ہیں، چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں عرض کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے واپس قصص الانبیاء کا سبق جہاں روکا تھا گزشتہ جمعہ وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق جہاں ہم نے روکے تھے ان کا تعلق عقائد اور اعمال سے تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کا تعلق بھی عقائد سے، عقیدے سے ہے، بلکہ کہیں ہم نے یہ ابتدا میں پڑھا ہے کہ حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے عقائد اعمال کی روح اور جان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام، تعلیمات اسلام ساری محفوظ ہیں، اور خدا نہ کرے اگر یہ عقیدہ کسی کا ٹوٹتا ہے تو پھر کسی عقیدے کی ضمانت نہیں ہوگی، وہ جس عقیدے کو چاہے گا بدلے گا۔ یہ اسباق پڑھتے پڑھتے احادیث طیبہ کا سبق ہم دہرا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھایا وہاں کیسی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے قصر نبوت کہا جاتا تھا، کہ وہ مثال سن کر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ لے اور پڑھا لکھا بھی سمجھ لے۔ اسی باب سے اب تھوڑا آگے چلیں۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے زرعی اصول میں اسی باب میں آگے حدیث لکھی ہے، آج اس کو پڑھیں گے لیکن اس کا خلاصہ ممکن ہے کہ کافی آگے تک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بڑے جامع ہوا کرتے تھے، جنہیں اکابر جوامع الکلم فرماتے ہیں، الفاظ تھوڑے لیکن معنی بہت ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک حدیث ہے اس باب میں جو حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ پڑھنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، اور یہ تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، بلکہ ہر صحیح العقیدہ شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ آسماں پہ چمکتا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی۔ جو حضور نے فرمایا وہ ہوا، جو فرمایا وہ ہو رہا ہے، اور جو فرمایا جو باقی ہے وہ ہوگا، قیامت کی صبح سے پہلے پہلے وہ ہوگا۔ علامات قیامت کو علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ ہو گئیں، کچھ ہو رہی ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اسلام نے یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک نبیوں کو خبر دیتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام آگے وہ باتیں بتاتے ہیں، اس لیے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی پیش گوئیاں فرمائیں، اور میں نے جو ابھی قرآن کریم کی ایک آیت سورہ فتح میں سے پڑھی ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، علماء نے لکھا ہے یہ بھی پیش گوئی ہے، جو خدا کا کلام ہے اس میں پیش گوئی ہے۔
یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی اس کی تفصیل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں پیش گوئیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائیں کچھ ہو گئیں، کچھ ہو رہی ہیں، جو باقی ہیں وہ ہو جائیں. اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان، ہاں جھوٹ تو اگلی بات رہ گئی، یعنی مبالغے تک سے پاک ہوتی ہے، جھوٹ تو اگلی بات ہے. قدرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبانوں کو مبالغے تک سے پاک اور صاف رکھتے ہیں. وما علمناہ الشعر، خدا کے نبی شاعر نہیں ہوتے. وما ينبغي لہ، اور شاعری انبیاء کے لائق بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، آسمان کا زمین اور زمین کا آسمان کر دیا جاتا ہے. قدرت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ میرے پاک نبیوں کی زبان پر مبالغے آئیں. خدا کی پاک نبیوں کی زبانیں جھوٹ اور مبالغوں سے پاک رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی پیش گوئی، مثال کے طور پر ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، جو ہو گئیں وہ بھی کئی ہیں. علماء نے ان پر بڑی جامع معنی کتابیں لکھی ہیں. امید ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو قصص الانبیاء کے آخر میں ان میں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک سنتے چلے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی راہ لیتے ہیں اور ایک رفیق دم ہجرت ساتھ ہیں، اور دشمن انعام کا اعلان کرتا ہے، غالباً 100 اونٹ کے ہم دیں گے. تو ایک صاحب اسی تلاش میں چلتے ہیں اور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب ان سوار پر پڑتی ہے تو اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آقا ہم تو پکڑے گئے، وہ تو پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو جو پیچھے سوار آ رہا تھا نا اس کی سواری ہی دھنس گئی. اچھا اب قصہ مختصر کریں، یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا ورنہ وقت اسی میں لگ جائے گا. خلاصہ یہ سنیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلہ آیا کہ حضور نے ان سوار سے فرمایا کہ سراقہ تو کس خیال میں ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ جب تو کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، تو کس خیال میں آ رہا؟ اچھا کہنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر انسان کی عقل تھمنے لگتی ہے کہ ایک وہ شخصیت کہ جن کو مکے والے اپنے شہر میں نہیں رہنے دے رہے ہیں، اور اوراق بتاتے ہیں کہ حضور نے جب مکہ چھوڑا تو حضور نے رو کر چھوڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور علیہ السلام حضرت سراقہ کو فرما رہے ہیں کہ تو کس خیال میں ہے؟ تو ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. حضور اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بظاہر تو عقل تھمنے لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء یوں لکھتے ہیں کہ عقل تھمے تو تھمے، بات یہ ہوتی ہے کہ ایمان کا نور یہ کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم یوں دیکھیں اور ہمیں زمین نظر آ رہی ہو لیکن نبوت یہ خبر دے کہ یہ زمین نہیں آسمان ہے، تب ہمارے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یوں کہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، یقیناً نبی کی بات سچی ہے. اب حضرت سراقہ تو خیر بہرحال خاموش ہو گئے. اب حضور تو تشریف لے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب چلے ہیں 10 سال اس پیش گوئی کو گزر گئے، ابھی پوری نہیں ہوئی. حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی خلافت کے زمانے میں فارس فتح ہوا اور یہ کسرا ٹوٹا. جب ٹوٹا تو مال غنیمت کے ڈھیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی کہ ان مال غنیمت میں 2 کنگن پڑے ہیں سونے کے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کسرا بادشاہ تھا اس کا رواج تھا یہ ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنتا تھا.
یہ اسی کے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب نگاہ پڑی, حضرت نے اٹھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں پہلے کی یہ پیش گوئی یاد آئی کہ حضور نے ہجرت کی راہ میں فرمایا تھا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے, تو کس خیال میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ. حضرت سراقہ کو صحابہ لے کر آئے. حضرت سراقہ آ کر کھڑے ہوئے, فرمایا امیر المؤمنین مجھے یاد فرمایا. فرمایا اپنے ہاتھ آگے کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن چڑھا کر فرمایا, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سراقہ میں اپنے نبی کی سالوں پہلے کی پیش گوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا مقصد یہ ہے, انشاءاللہ یہ تو خلاصہ میں نے پڑھا, تفصیلات اپنے موقع پر آئیں گی. اکابر نے یہ لکھا ہے کہ ذرا عقل کے ترازو پہ تول کر دیکھو کہ پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لیے ہیں, لیکن حضرت سراقہ کو جو بات پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کی راہ پر فرمائی, حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے, 10 سال مزید گزر گئے, حضرت رفیق دم ہجرت کا زمانہ بھی گزر گیا, حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ جب کسرا کے ساتھ جہاد ہوا اور یہ کنگن آئے, پیغمبر علیہ السلام کی سالوں پہلوں کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی. گر وہ پوری ہو گئی تو جو باقی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. صحیح بات ہے, غلط بات ہے؟ خیر یہ تو تمہید تھی. اب وہ حدیث سنیں, غور سے توجہ سے سنیں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 آئیں گے جھوٹے, اور ان تمام کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. کتنے آئیں گے؟ 30 آئیں گے. حضور نے فرمایا 30 آئیں گے. فرمایا کذابون. اچھا یہ آپ بہتر جانیں گے یا طلبہ بہتر جانیں گے, کذابون ایک لفظ ہے نا کاذب کذب, اور ایک لفظ ہے کذاب. یہ کذابون جمع ہے نا, تو کذب جھوٹ, کاذب جھوٹا, کذاب مہا جھوٹا, پرلے درجے کا جھوٹا. حضور علیہ السلام نے جو لفظ 29 کے لیے استعمال فرمایا, حضور نے فرمایا کہ کذابون پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے, 30 ہوں گے, کلہم یزعم انہ نبی, سارے یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس دھرتی پر ہم خدا کے آخری نبی ہیں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حدیث سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. لیکن اچھا اس پر اکابر کی بڑی بڑی ابحاث ہے, بڑی اپنا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. ایک بات آپ کو عرض کروں اس حدیث شریف کے حوالے سے, آپ کے ملک میں ایک شہر ہے نا گجرانوالا, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں نے دیکھا ہو. یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, یہ آپ کے اور ہمارے ملک میں کھانے پینے کا شہر ہے. وہاں ایک مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ مدت ہو گئی فوت ہوئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حقیقت ہے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے آج تک کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا ہے, یقین مانیں. سن 1937 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس حدیث شریف کے پر, یہ جو میں نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد شریف کے حوالے سے, یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے, کلہم یزعم انہ نبی, سارے کہیں گے ہم نبی ہیں. حضرت نے اس حدیث شریف پر جو کتاب لکھی ہے آپ اٹھا کر دیکھیں ذخیرہ, اس حدیث شریف پر حضرت نے جو قلم چلایا ہے تو 900 صفحے کے بعد رکا ہے. اردو میں, یہ نہیں کہ عربی میں. اور ایسی کتابیں میں نے ابھی عرض کیا ثانی کوئی نہیں آیا اس کتاب کے لیے دوسرا لانے کے. لیکن اتنی ضخیم پڑھے گا کیسے کوئی؟ اس زمانے کے تو مسلمان پڑھ لیتے تھے, میرے اور آپ کے دور کے ان سے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا جاتا. وہ 900 صفحے کی کتاب کیسے پڑھیں گے؟ خاک پڑھیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو تقریر نہیں سن سکتے. انہوں نے پھر اس کی تلخیص کی
غالباً سن 1955 یا 54 میں جا کر، تقریباً 20 سال بعد پھر اس کی تلخیص کی، خلاصہ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام رکھا ایمان کے ڈاکو۔ کیا نام رکھا؟ ایمان کے ڈاکو۔ اب وہ نایاب ہے، ملتی نہیں۔ بہرحال بات جو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں جن جھوٹوں کا ذکر فرمایا کہ وہ 30 ہوں گے، حضرت نے وہ کتاب لکھی، اتنی ضخیم کتاب، ان میں حضرت نے وہ جتنے تھے ان سب کی تاریخ اس میں درج کی ہے، لیکن حضرت نے اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لے کر ہمارے زمانے تک، میں نے ابھی بتایا حضرت نے وہ کتاب کون سے سن میں لکھی تھی؟ سن 1937 میں۔ آج بھی اس کے صفحہ نمبر 4 پر حضرت کے جہاں دستخط ہیں وہاں 4 جنوری سن 1937 لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو، تلاش کر لیں، مل جاتی ہیں کتابیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، میں نے یہ کتاب پڑھی تھی سن 1998 میں، اخیر تھا، میرا آپریشن ہوا تھا، تو میں یہ آپ کی ہے نا یہ کونگوا ہسپتال جو ہے، وہاں 2 ہفتے کے لیے میں داخل تھا، آپریشن بھی بڑا بھیانک تھا، تو وہاں 2 ہفتے انہوں نے مجھے رکھا، تو میں نے یہ ساری کتاب اس ہسپتال میں پڑھی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں مجھے کوئی شبہ نہیں، آپ میں سے جس کے مرضی پڑھتے رہیں، اس میں آج بھی سن 1937 درج ہے۔ کتنے سال گزر گئے، حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی، حضور کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک حضور نے فرمایا کذابون ثلاثون، وہ 30 ہوں گے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میرے زمانے تک، ہمارے زمانے تک 22 پورے ہو چکے ہیں۔ کتنے بچے؟ بولو نا، کذابون ثلاثون، 30 میں سے 22 نکال دو، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 8۔ حضرت نے فرمایا جیسے یہ 22 14 صدی، یہ لفظ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، مجھے اچھا طرح یاد ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ 14 صدیوں میں 22 پورے ہوئے ہیں، باقی 8 بھی قیامت سے پہلے پورے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبش غلط نہیں ہو سکتی۔ باقی کتنے ہیں؟ 8، وہ 8 بھی آئیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان سب کی تاریخ لکھی ہے، جو 22 حضرت کے زمانے تک آئے، ان میں ایک مرزا غلام محمد قادیانی تھا، اور پہلا جو حضور کے زمانے میں ظاہر ہوا، یہ بھی آپ حیران ہوں گے، ابھی حضور اس دنیا میں رونق افروز تھے تب ظاہر ہوا، پہلا نمبر حضرت نے اس کو دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ اچھا یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی ہے دجال کے بارے میں، ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا آج تو کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں نا، آپ سن رہے ہیں نا، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ دجال ہے، اور وہ حضور کی حدیثوں کو تروڑ مروڑ کے سارے اس پہ فٹ کر دیتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے جو فرمایا اس دجال کی نشانیاں پڑھو، اور یہاں پڑھو زمین آسمان کا فرق ہے، اس سے اختلاف اپنی جگہ ہے، اس کے عقیدے سے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ہے، وہ تو بلا ہوگی۔ حضور نے فرمایا وہ تو مردے تک قبروں سے زندہ کر دے گے، جس کو دیکھو توڑ ہے مروڑ ہے، ڈالے جا ربا۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے بڑوں پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ مفتی مجد القدوس خبیب رومی فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے، پھر چھتری کے نیچے امن میں رہو گے۔ صحیح بات کہتے تھے حضرت یا غلط کہتے تھے؟ میں آپ کو جو بات عرض کر رہا تھا وہ جس کو حضرت نے پہلا نمبر دیا ہے، دجال کے بارے میں جو احادیثیں آئی ہیں، صحابہ کو اس کے اوپر یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ یہی تو کہیں ان احادیث کا مصداق نہیں ہے جس نے حضور کے زمانے میں یہ دعویٰ کر دیا ہے، بلکہ باقاعدہ صحابہ گئے اس سے گفتگو کرنے کے لیے، بلکہ انشاءاللہ ہم تفصیلات اپنے موقع پر پڑھیں گے۔ میرا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو ان میں سے سب کی تو نہیں، وہ 22 کی تاریخ تو سناتے پھر تو میرے حال میں 2-3 سال گزر جائیں گے، البتہ کچھ کا خلاصہ سنائیں گے جو حضرت نے لکھا ہے۔ سنانا چاہیے یا نہیں؟ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کہا،
اور یہ جو آج والے آ کے کہتے ہیں ہم تو قرآن پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن ہی پیش کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کو سچا مانا، ان کو جھوٹا مانا۔ کیوں؟ قرآن کا معنی غلط کرتے تھے۔ وہ اس زمانے کے مسلمان اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ معنی غلط کر رہے ہیں، قرآن تو سچا ہے، اور قرآن جو حضور کے زمانے میں تھا آج وہی ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی اور تھا اور آج الگ ہے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے۔ ان سے ایک نے فرمایا بھی کہ کیا تو اس نے کہا اگر دجال کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، اگر وہ ساری مجھے دے دی جائیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ انشاءاللہ اس کو اگلی کڑی سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آرام سے سنتیں پڑھ لو۔